اب کچھ بات کر لیتے ہیں جناب پروفیسر احمد حماد کے حوالے سے، اور آج بھی وہ ایک ایسی ہی شخصیت سے ہماری اور آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں، تو وہ کون سی شخصیت ہیں، کون سے شعبے سے ان کا تعلق ہے، آئیے پھر انہی کی طرف چلتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، جیسا کہ آپ جانتی ہیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ہم لاہور شہر میں جاتے ہیں، روشن ترین ستارے کو دیکھتے ہیں اور اس کی کشش میں کھنچے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو روشن ترین ستارہ ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کے نام اور کام دونوں کو دیکھ رکھا ہے۔ آپ ہیں محترمہ آمنہ مفتی۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنا زیادہ کام اتنے تھوڑے سے وقت میں، اور دیکھیں بال بھی سفید نہیں ہیں اور وہ اس طرح سے عمر رسیدہ بھی نہیں ہے، تو اتنا ڈھیروں ڈھیر کام ہمہ جہت شخصیت ہیں، تو یہ کیسے کیا؟ تو پہلا سوال میرا، السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا اور ہمیں جو ہے ایک دفعہ کہا کہ ہم آپ کے گھر میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے دروازے کھول دیے، بہت اچھا لگا۔ آپ کا شکریہ۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ میڈم ماشاءاللہ اتنا کام، ناول، کالمز، افسانے، شاعری سے سفر شروع کیا، سیریلز، پھر ویب کے لیے شارٹ فلمز وغیرہ، تو اتنا سارا کام اپنے وقت کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ بات یہ احمد بھائی کہ میں نے جاب نہیں کی نا، جو 9 to 5 جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کا سارا وقت تو وہاں چلا جاتا ہے، اور ادب کو ہم نے ہمیشہ شغل میلے کے طور پہ لیا کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں شاعر ہوں تو ہم اسے پوچھتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو؟ بالکل ٹھیک، کیونکہ شاعری تو شغل بیکاری ہے نا۔ تو میں نے اس کو ایز پروفیشن آپٹ کیا۔ جب آپ ایک پروفیشن میں ہوتے ہیں اور آپ کو تقریباً 20-25 سال گزر چکے ہوتے ہیں تو آپ کا پورٹ فولیو تو بلٹ ہو ہی جاتا ہے۔ نہیں لیکن یہ ماشاءاللہ بہت ہے اور ملٹائی ڈائمینشنل، جیسے کہ میں سید نور صاحب کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ناول نگار ہوتا ہے وہ اسکرین پلے رائٹر نہیں ہوتا۔ بات یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ایکسیپشنل کیس ہیں کہ ناول بھی بہت اچھا لکھ رہی ہیں، اس کے کرافٹ سے واقف ہیں کہ کیسے کاری کو لے کے چلنا ہے۔ پھر میں آپ کے ڈرامہ دیکھنا شروع کرتا ہوں تو ایک کے بعد ایک قسط دیکھتا چلا جاتا ہوں۔ میں گھوگی دیکھنا شروع کیا، پھر میں نے اپنی وائف سے کہا کہ دیکھیں مل کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ اسی طرح الو برائے فروخت نہیں دیکھنا شروع کیا۔ تو یہ سب اس لیے چونکہ ہم خود لکھا رہی ہیں تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو مینیج یور ٹائم؟ یہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ میرے ناظر بھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں پلیز کو، اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ایک ناظر کو بزور شمشیر تو یہ بڑی مہربانی ہے۔ بات پھر گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارے میجورٹی جو لکھنے والے ہیں اگر ناول لکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم خاص ایک مزاج ہوگا، ایک ماحول ہوگا، ایک وقت آئے گا جس دن 9 من تیل ہوگا، اس دن رادھا ناچے گی، جس دن کھیل بتاشوں کی بارش ہوگی، وہ نہیں ہونی۔ آپ کو اسی ہم بگ کے بیچ میں، اسی چیز کے بیچ میں آپ کو لکھنا بھی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ کریٹ کیجئے۔ بہت خوب۔ اور عورت تو ہے ہی تخلیق کار، خدا نے اپنے ساتھ تخلیق میں اس کو شریک کیا ہے، بہت اچھا۔ تو تخلیق وہ کرے گی، اور تخلیق یقیناً وہ ایک بہتر تخلیق، ہر تخلیق سے اگلی تخلیق کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ وقت خود بخود مینج ہو جاتا ہے کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تو اضافی ہیں، اصل چیز تو ایک تخلیق کار کے لیے تخلیق کرنا ہے۔ بہت خوب۔ تو میں نے جو باقی چیزوں میں وقت ضائع کیا نا، مجھے اس پہ ریگریٹ ہے۔ اچھا، مجھے تو لگتا ہے کہ ضائع نہیں کیا، وہاں سے بھی سیکھا ہے کچھ نہ کچھ آپ نے، اور وہ آپ کا تجربہ بن کے آپ کے ڈراموں میں آیا، آپ کے ناولز میں آیا۔ بالکل، لیکن کچھ ایسے کام تھے جو میں کہتی ہوں کہ میں نہ ہی کرتی تو بہتر تھا۔ اچھا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب زندگی آپ کو بہت سارے ٹاسک دیتی ہے، کسی ٹاسک سے ہم بھاگ نہیں سکتے، تو جو بھی ٹاسک آپ کو زندگی نے دیا اس کو آپ قبول کیجئے، اچھے طریقے سے مکمل کیجئے اور آگے جائیے۔ تو سیم از دا کیس ود رائٹنگ۔ اچھا، یہ مجھ سے اکثر لوگ ابھی بھی کل پرسوں بھی کسی نے سوال کیا، تو میں نے کہا دیکھیے سمپل سی چیز ہے کہ بچوں کو صبح اسکول بھیج کے اس کے بعد میرے پاس 2 بجے تک کافی وقت ہوتا تھا۔ صحیح صحیح۔ میرے پاس 2 آپشن تھے، میں اس میں شاپنگ کر سکتی تھی، میں اس میں کٹی پارٹیز میں جا سکتی تھی، میں اس میں گھروں میں فساد ڈلوا سکتی تھی۔ میں نے تیسرا آپشن آپٹ کیا۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے لکھنے، کیونکہ 2-3 گھنٹے وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم وہ بہت فریش ہوتے ہیں اس وقت۔ آپ 2 بجے بچے آ جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ پھر جو بھی وقت گزارنا وہ گزار کے پھر ہم لوگوں کے ہاں جو ایک جیسے ہمارا جغرافیائی حالات ہیں، موسم ہمارے جیسے ہیں،
ہمیں اتنا سن لائٹ مل جاتا ہے کہ ہم دوپہر کو سوتے بھی ہیں ہم لوگ. درست. تو آپ کے ایک دن میں 2 دن بن جاتے ہیں. پھر جب آپ اٹھتے ہیں آپ پھر اس کی ہمت ہوتی ہے, فریش ہوتے ہیں, تو پھر وہ وقت بھی مل جاتا ہے. بچے بیچارے جو ہوتے ہیں 7-8 بجے قاری صاحب کے اور اسکول کے تشدد سے تنگ آ کے سو چکے ہوتے ہیں, پھر آپ کے پاس 12 بجے تک کا وقت ہے. تو وقت بہت ہے. صحیح. اچھا, پنجر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ امرتا پریتم نے لکھا, پھر اس کو فلم میں بھی ڈھالا گیا بھارت میں, وہ فلم بہت اچھی تھی. اتنا اچھا کام پہلے ہو چکا ہو, اس کو آپ چھوٹی اسکرین کے لیے ایپیسوڈک ریپریزنٹیشن, اس پہ پہلی تو بات یہ بتائیے کہ کیا چیز تھی جس نے موٹیویٹ کیا کہ اس کو ہم ایک سیریل میں کنورٹ کریں. دوسرا یہ کہ آپ نے ایک جگہ پہ بتایا کہ آپ خوش نہیں ہیں اس پیریڈ پلے سے, کیونکہ آپ کی توقعات سے وہ مطلب برعکس تو نہیں کہنا چاہیے, توقعات پہ پورا نہیں اترا یوں کہہ لیں. تو میرا ایک خیال ہے کہ شاید عدنان صدیقی صاحب جو ہیں وہ مس کاسٹ تھے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیے بہت ساری باتیں ہمارے ہر خیال جو ہے اس کو زبان نہیں دی جا سکتی ہے. تو سلسلہ یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ اس کو بنانے کی ضرورت کیوں درپیش آئی, ایک چیز ہوتی ہے جو ریسرچ میں بھی ہم دیکھتے ہیں, نالج گیپ. پنجر جب میں نے دیکھی تو پنجر بہترین فلم, اس میں کوئی کمی نہیں. بالکل. اچھا, پنجر ناول آپ نے پڑھا ہوگا, 70 پیجز کا ناول ہے. پھر ایک اس سے بہت ساری چیزیں لکھی گئیں. بانو لکھا رضیہ بٹ نے, جو پھر بعد میں بنا, ایک اور چینل نے بنایا اس کو داستان کے نام سے. اب 2 چیزیں ہمارے پاس بڑی بڑی موجود تھیں اسی ایرا میں لکھی ہوئی خواتین کی, اور لیکن مجھے ایک چیز اس میں کمی محسوس ہوتی تھی کہ ہم نے جو بھی پڑھا, ہم نے پڑھا تقسیم کا, یا تو ان لوگوں نے بتایا کہ جی ہم نے مار کے ان کو بھگا دیا تھا, درست, یا ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں سے جی ہمیں وہاں سے مارا تھا تو ہم یہاں آ گئے. یہ فساد شروع کہاں سے ہوا تھا؟ بیسیکلی آزادی کا جشن منانا تھا نا, تو آزادی کا جشن مناتے ہوئے آدمیوں کو آزادی ملی تھی تو عورتوں کو بھی ملی تھی. عورتوں کو کیوں اغوا کیا گیا؟ ان کا ریپ کیوں کیا گیا؟ آزادی کا جشن اپنے ہی سیکنڈ ڈور نیبر کو اٹھا کے اس کا ریپ کر کے کیوں منایا گیا؟ دس واز مائی کوسچن. اس جنریشن کو وہ لوگ اتنے اوور ویلم تھے اس بلڈ شیڈ سے کہ they just wrote it in the form of a report, just reported کہ this happened. میرے پاس سوال تھے, میں اس سب میں وہ سوال ایڈ اپ کرنا چاہتی تھی اور تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھنا چاہتی تھی کہ ان آر کلونیل پاسٹ کیا ہم واقعی شیر و شکر ہو کے رہ رہے تھے؟ اور اگر کوئی ہمارے درمیان 2 کمیونٹیز جو بڑی بیسیکلی آپس میں تو 3 کمیونٹیز لڑ پڑی تھی نا, تو ان کمیونٹیز کے بیچ میں کیا تھا؟ آئس کینڈی مین بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک اور کمیونٹی ہے جو ایک سائلنٹ آبزرور کے طور پہ دیکھ رہی تھی. بالکل. ان کا وہ کمنٹ ہے کہ شی واز اے سائلنٹ آبزرور, انہوں نے دیکھا کہ ہو کیا رہا تھا. وہ اس فساد میں متاثر اس طرح نہیں ہوئی, بٹ بہرحال ماحول ان کا بھی کینوس اسی خون سے رنگا گیا جس سے ہمارا کینوس رنگا گیا تھا. تو یہ سوالات میرے ذہن میں تھے جو میں نے کوشش کی تھی کہ میں گھگی میں ان کو آنسر. بالکل ٹھیک. تو وہ جو گندا بچہ ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے خواب کے مطابق نہیں بن سکا سیریل, وہ گندا بچہ کون ہے؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں اس گندے بچے کو. وہ بیسیکلی ایک تو یہ کہ ایکٹنگ, دیکھیے ڈائریکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پیریڈ کریٹ کر دیا, ایکٹنگ بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور ایکٹنگ میں کیمسٹری ہوتی ہے. بٹ آئی فاؤنڈ دیئر بہت اچھی سب نے انڈیویجول کی, مگر ساتھ ایک دوسرے کے پتہ نہیں کیوں مجھے وہ لگا کہ یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہے ایکٹنگ, یہ جڑ نہیں رہی, مل نہیں رہی آپس میں, وہ چیز نہیں بن رہی. لوگوں نے بہت دیکھا, تعریف بھی بہت کی, مجھے وہ سنک کرتی ہوئی نہیں لگی آپس میں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. مجھے لگا کہ جو ایکٹ کر رہا ہے نا وہ آیا ہے, وہ جیسے ایک ٹکڑا ایکٹ کر کے چلا گیا, اس کے بعد وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں رہا, اس نے آ کے اگلا سین کر دیا. مے بی میں شاید زیادہ جذباتی تھی اس اپنے سیریل کے لیے, اور پروڈیوسر نے پیریڈ کریٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. بہت دیر شوٹ ہوتا رہا, بہت اس کے اوپر پیسہ لگا, اور محنت بہت لگی, اس کا کاسٹیوم وغیرہ اور سب کچھ. وہ جو کہا گیا وہ پرووائڈ کیا گیا, جو چیز مانگی گئی وہ پرووائڈ کی گئی. کچھ ایسی بھی چیزیں اس میں ڈالی گئی جن کی ضرورت بھی نہیں تھی. مطلب لائک اگر میں نے لکھا ہے ایک سین کہ 2 لوگ بیٹھے ہیں تو ٹرین میں, تو میں نے تو 2 لوگوں کا سین لکھا ہے, بٹ ڈائریکٹر نے اس کی بھی اتنی وہ تھی کہ اس نے پورا پلیٹ فارم
جو ہے وہ کریٹ کیا. اب آپ دیکھیے کہ 70-72 سال پیچھے کا پلیٹ فارم کے لیے آپ کو کتنے لوگ چاہیے, کتنے کاسٹیوم چاہیے, اور اس شاٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی اگر میں نے میرے اسکرپٹ کے حساب سے, لیکن وہ اس کا ایک ایڈیشن تھا. بٹ اسٹل بڑا خوبصورت سین ہے وہ, میں دیکھا ہوا ہے, میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچھا یہ اس زمانے کا, اور لگ رہا تھا وہ بینچ وغیرہ جو دور نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کیمپ کریٹ کیا پورا. میں نے تو صرف کیمپ کے اندر کا لکھا تھا, انہوں نے وہ کیمپ بھی کریٹ کیا, محنت کی. لیکن سم ہاؤ جو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک کمی جو رہ گئی تھی, اس کمی کی وجہ سے آپ اس کو مس کاسٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باقی چیزوں پہ اتنا کام ہو گیا کہ ایکٹنگ کے اوپر شاید کام نہیں ہوا. تو بظاہر باقی پلیز کی نسبت اٹس اے گڈ پلے, لیکن جیسا ماسٹر پیس میں چاہ رہی تھی. دیکھیے ہماری جنریشن کا ایک سگنیچر ہونا چاہیے تھا. بہت اچھا. ہمیں ایک ہی دفعہ وقت ملا تھا اس دور پہ کہانی بنانے کا, سگنیچر مس ہو گیا. میرا یہ کنسرن ہے. اس سے میرے ذہن میں ایک دو باتیں اور بھی آتی ہیں کہ اشفاق احمد صاحب کے بارے میں سنا کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح سینسٹیو تھے, اپنے لکھے ہوئے کو اسکرین اپنی طرح سے سینسٹیو تھے. اور وہ لیکن وہ کہتے تھے, وہ ڈائریکٹر کو بھی ڈائریکٹ کرتے تھے کہ اس کو اس طرح میں نے درخت دیکھ لیا ہے, اس کے وہاں جانا, آؤٹ ڈور وہاں پہ شوٹ کرنا. کیا آپ بھی اپنے ڈائریکٹر کو اس طرح تنگ کرتی ہیں؟ نہیں, میرے ڈائریکٹر ماشاءاللہ, دیکھیے ڈائریکٹر کی اپنی دنیا ہے اور میری اپنی دنیا ہے, اور یہ دنیایں جو ہیں یہ سنک کرتی ہیں, ٹکراتی نہیں ہیں, یہ سنک کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ بہت ذہین ہیں, چند ایک کو چھوڑ کے, اور جو ذہین نہیں ہے وقت ان کو رد کر دے گا. تو ایسا ڈائریکٹر جس کے ساتھ ایک دفعہ کام کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ انف از انف, بس کوئی ہے ایسا؟ بہت پیارے دوست ہیں, نام نہیں لوں. ہم چاہتے ہیں کہ نام لیں. وہ دیکھیے ان کا قصور نہیں ہوتا, وہی بات میں نے آپ سے کہ سنک نہیں کرتا نا کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا کام. صحیح نہیں, شرارتی ذرا سوال تھا. وہ کسی اور اینگل پہ سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم کسی اور اینگل پہ سوچ رہے ہوتے ہیں, تو وہ سیم آئیڈیا اس طرح کنسیو نہیں ہو پاتا. بجا فرمایا. اچھا میڈم یہ فرمائیے کہ آپ کے ڈراموں میں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی انسٹرومنٹ پکڑے ایک ایسا بندہ جو کہ میوزک, ایک تو بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہی ہے نا, ایک میوزک خود اپنا کریکٹر بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے کہانی آپ آگے لے کے چل رہی ہوتی ہیں. یہ لاشعوری طور پہ اس طرح کا کردار آ رہا ہے, یا شعوری طور پہ آپ یہ کوشش کرتی ہیں کہ یہ بندہ بنسری پکڑے اور میرے کھیل میں آئے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں, لاشعوری شعوری دونوں چیزیں. اگر آپ کا اتفاق ہوا آخری زمانہ پڑھنے کا, تو اس میں ایک ہارمونیم ہے جو تھرو آؤٹ آتا ہے, اور آخر میں جب وہ مختلف چیزیں جلا رہے ہیں تو اس میں وہ ہارمونیم بھی جلا دیتی ہے, کیونکہ چوہوں نے اس کا پردہ کتر لیا ہے. تو یہ چیزیں میرے ذہن میں یوں رہیں. میری والدہ کو میوزک سے تھوڑا سا انٹرسٹ تھا, بلکہ کافی تھا, تو امی بھی پیانو بجا لیا کرتی تھیں, اور میرے کزن تھے وہ وائلن بجاتے تھے, یوسف بھائی بانسری بھی بجا لیا کرتے تھے. آپ خود بھی تو گٹار کتنا اچھا بجاتی ہیں. جی میں وائلن میں نے تھوڑا سیکھا, میں کی بورڈ بھی پلے کر لیتی ہوں, بانسری بھی ایک زمانے میں سیکھی. اچھا. تو میوزک ویسے میں نے ایز سبجیکٹ شوق سے اپنے بدرالزمان صدیقی صاحب کی 10-12 کتابیں ہیں اس پہ, بڑی ڈیٹیل میں لکھی ہے. تو وہ میں نے ساری ان کی, میں ان کو کتاب نہیں کہتی, میں کہتی ہوں تو پستکیں ہیں, تو میں نے ان کو پڑھا, سمجھنے کی کوشش کی. میوزک کے بغیر بات نہیں بنتی. کیا بات؟ مطلب آپ جب تک, وہ بھی ایک کیریکٹر ہے, یو آر رائٹ, میوزک از اے کیریکٹر. کیونکہ میں نے ابھی آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ میرے 4 ماموں پروفاؤنڈ ڈیف ہیں, تو وہ خاموشی کو ڈسکرائب کرتے تھے. تو کہتے تم آواز کو کیسے ڈسکرائب کرو گی؟ مجھ سے وہ کوسچن کرتے تھے کہ دیکھو میں ایسے فیل کرتا ہوں, تم کیسے فیل کرتے؟ بالکل ایبسٹریکٹ آواز جو ہے, کیونکہ اس میں کوئی لفظ نہیں ہے, صرف ایبسٹریکشن ہے. تو وہ ایبسٹریکٹ آواز میں پھر وہ مجھے جو موسیقیائی آواز ہوتی ہے, جو میوزک ہے, میں اس کو الگ سے سن کے میں اس کو ایسے ایک مفرد اینٹی کے طور پہ محسوس کرتی ہوں. بہت خوب. تو دس از دا تھنگ دیٹ کمز انٹو مائی پلیز اینڈ رائٹنگ. کیا بات ہے. اچھا آپ نے بہت کچھ لکھا ماشاءاللہ, مجھے رشک آتا ہے فرینکلی اسپیکنگ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور مزید لکھیں آپ ہمارے لیے, اور ہم دیکھتے رہیں اور آپ جئیں. اچھا میں یہ چاہ رہا تھا پوچھنا ٹورڈز دا ویری اینڈ کہ اپنے ہم عصروں میں اور جو گریٹ ماسٹرز ہیں ان میں آپ کے فیوریٹ رائٹرز کون ہیں؟ یہ احمد بھائی بدلتا رہتا ہے. آج کل میں کچھ برس اس لیے کیونکہ اب اتنی عدیم الفرصتی ہے کہ اتنا اس طرح پڑھا نہیں جا رہا. میں امیتاو گھوش کو پڑھ رہی ہوں آج کل, تو آج کل وہی سب سے اچھے لگ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پسند ہیں تو آپ ان کی 400-500 صفحے کی کتاب پڑھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ان کے لکھے میں جو ایک پوسٹ کلونیل سگنیچر ہے, وہ جو میں کہتی ہوں کہ وہ ہم سے کچھ برس بڑے ہوں گے لیکن ہمارے ہم اثر ہی ہیں.
تو وہ ایک چیز بڑا مطلب مجھے ان کا انداز جو ہے وہ بڑا وہ اچھا لگتا ہے. اور ان کی اب آخری سی آف پاپیز ہی رہ گئی ہے. میرے دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو پڑھ لوں, اس کو پڑھ لوں گی تو پھر کیا ہوگا, اس کے بعد پڑھنے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں رہ جائے گی. تو اس کے علاوہ یہ کہ جو گریٹ ماسٹرز ہیں دیکھیے ان کا تو میں کیا کہوں کہ کیا کون پسند ہے. آپ کو پسندیدہ ترین کوئی ایک دو؟ سبھی. اچھا, رشیا کا, کوئی انگریزی کا, کوئی اردو کا, پنجابی کا؟ رشینز کا پرابلم یہ ہے کہ رشینز کی سٹوری سمجھ میں آتی ہے, پڑھی ہیں, ظاہر ہے مزہ آتا ہے اس ادیب کو پڑھنے میں جو اسی زبان میں کریٹ اس نے کیا ہے. ٹرانسلیشن میں وہ لطف بالکل نہیں آتا. ٹھیک بات. تو اردو انگریزی کی چیزیں جو انڈیجینیسلی یعنی پروڈیوس ہی اردو میں ہوئی ہیں یا انگریزی میں, اس میں قرۃ العین حیدر کا ایک بہت گہرا امپیکٹ بھی ہے مجھ پہ, الطاف فاطمہ کا بھی امپیکٹ ہے, اور ان کی کہانیاں کیونکہ مجھے خود سے قریب بہت لگتی ہیں. بہت سارے آئیڈیاز ایسے ہیں جن کو میں سمجھ سکتی ہوں اس طرح جس طرح شاید لوگ نہ سمجھ سکتے ہیں. تو میں نے ان کو بہت ارلی ایج میں یہ دو بالکل مختلف طرح کے لوگ ہیں. عینی آپا جو ہیں وہ عالمہ فاضلہ, وہ کریٹیو رائٹر. الطاف صاحبہ عام زبان میں لکھنے والی, سادہ اردو میں لکھنے والی, اور عام کریکٹرز کریٹ کرنے والی. عام کریکٹر بھی آپ دیکھیے اب آج کل دے آر سو ریلیٹیبل. میں چلتا مسافر, مجھے بارہا جو بنگلہ دیش کے حالات ہیں, مجھے چلتا مسافر بارہا یاد آئے. پھر پچھلے دنوں میں وہ ایک ویب سیریز دیکھ رہی تھی پنچایت, تو مجھے بارہا اس میں بلیا کا ذکر ہو رہا, تو اس میں مجھے الطاف آپا کا یاد ہے کہ وہ ذکر کرتی تھیں کہ مدثر جو تھے اور دادی جو تھی وہ وہاں پہ چلی جاتی ہیں, نصیبیہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ بلیا جاؤں گی ان کے پاس. صحیح. تو چیزیں آپ کو سم ہاؤ سمپل بھی اگر انداز میں بیان کی ہوئی ہیں تو آپ کو ٹچ کرتی ہیں. بے شک, بالکل اور ٹھیک. ٹائم لیس ہوتی ہیں. یہی ایک کلاسک رائٹنگ کی خاصیت ہے کہ دے آر ٹائم لیس. وہ آپ آج 2024 میں بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ اس وقت کی کریٹڈ چیز سم ہاؤ وہ ریلیٹ ہو رہی ہے. آخری سوال آمنہ میڈم, کہ آپ نے ایک شارٹ فلم بھی لکھی جو میں نے ابھی تک ایک ہی دیکھی, شاید زیادہ لکھی ہوں, ہیلپ می. بڑی اچھی تھی اور سمجھ میں آ رہی تھی بات, اور میرا خیال ہے وہ آپ نے فصیح کی دوستی کی وجہ سے اس کو لکھ کے دیا, آئی ڈونٹ نو. لیکن فیچر لینتھ فلم کی طرف سے آپ کو آفر لازمی ہوئی ہوگی, کوئی نہ کوئی کسی نے اپروچ کیا ہوگا, تو اگر نہیں کیا تو بھی ہوگا, کیا ہے تو بھی لکھنے کا سوچا ہے فیچر لینتھ فلم؟ میں تو احمد بھائی لکھنا ہی فلم چاہتی تھی. اچھا. میں یہ تو کمبل تو گلے پڑ گیا, تو اصل میں تو فلم لکھنی تھی. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ فلم انڈسٹری ہے نہیں, جو مین سٹریم فلم ہے وہ آفر بھی ہوئی ابھی بھی اسٹل, بٹ وہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی وہ جس طرح سے لکھی جا رہی ہیں. اور جو ہمارے دوسرے بھائی بند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کو سب لوگ عام زبان میں برگر کہتے ہیں یا کیک کہتے ہیں, جو وہ بھی نہیں سمجھ میں آتی. فلم پھوٹتی ہے زمین سے. جو میری کہانی ہے نا وہ میں نے کہنی ہے. میں نے ویسٹ کی کہانی, فرانس کی کہانی, اٹلی کی کہانی نہیں کہنی ہے, ان لوگوں نے کہنی ہے. ہماری فرٹینٹی ایک ہی ہے. ٹھیک بات. لیکن وہ اپنی کہانی کہیں گے, ایرانی اپنی کہانی کہیں گے. میں نے آج 2024 کے لاہور کی یا پاک پتن کی یا اکاڑے کی یا نیلی بار کی, ان جگہوں کی جو میں نے دیکھی نہیں ہے, میں باروں کی تہذیب کی کہانی کہوں گی کیونکہ میں یہاں پیدا ہوئی ہوں, میں یہاں پلی بڑھی ہوں. بہت اچھا. میں وہ کہانی نہیں کہوں گی. میڈم لیکن آپ کا وہ ہو گیا ہے, ایک ٹریننگ ہو گئی ہے ٹی وی کی انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے کہ کمرشل پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کمرشل ڈیمانڈ کو آپ اس طرح کی کہانی لکھ لیتی ہیں. تو سنیما کے لیے بھی تو لکھی جا سکتی ہے اس طرح؟ بالکل لکھی جا سکتی ہے سنیما کے لیے, لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ ٹی وی کے لیے بھی میں نے بہت زیادہ پریشر نہیں لیا. اچھا جی. تو ٹی وی والے جو ہے نا وہ باہمت لوگ ہیں, اور کیونکہ انڈسٹری چل رہی ہے نا, اگر 100 ڈرامے چل رہے ہیں وہ ایک آمنہ مفتی کا ڈرامہ بھی چلا لیں گے. فلم میں پرابلم یہ ہے کہ 3 سے 4 کروڑ روپے کا بجٹ لے کے وہ لوگ آتے ہیں. That makes sense. تو اتنے تو میں ہی دھروا لوں گی ان سے, تو وہ پھر اپنی فلم کہاں سے بنائیں گے؟ That makes sense. یہ پرابلم ہے. باقی میں نے جو جیسے فصیح کے لیے لکھی, تو یہ فصیح کا اور جو وہ کام کر رہا ہے وہ تو سارا آپ سمجھیں کہ لیبر آف لو ہے, اس میں سے ہمیں کچھ بچ نہیں رہا. وہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہماری ڈاکیومنٹڈ ہو جائیں, ویسٹ نہ ہو. ہمیں تو یہی وقت ملا ہے نا, یہی ایک ونڈو ہے جس میں ہم نے کام کرنا ہے, تو ہم چاہے کم اس میں وسائل ہیں مگر ہم لکھ کے وہ چیز سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت اچھے. منیبہ, آپ نے دیکھا کہ گفتگو اس قدر پر لطف اور مزیدار تھی, اور بہت ساری تیاری کے باوجود بہت سارے سوالات رہ بھی گئے وقت کی کمی کی وجہ سے. لیکن ایک بات اچھی ہے کہ میم نے یہ بتایا, آمنہ مفتی صاحبہ نے, کہ فیچر فلم کے لیے ان کو اپروچ کیا جاتا ہے, اور میں دعا گو ہوں کہ ماحول اس طرح کا بنے کہ ہم ان کی لکھی ہوئی کہانی کو بڑی اسکرین پہ دیکھ سکیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ
ان کا جو ایکسپریشن ہے وہ بڑی اسکرین والا ہے اور یہ صحیح معنوں میں آمنہ مفتی ہمیں نظر ہی بڑی اسکرین پہ آئیں گی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ اسی طرح کے روشن ترین ستارے کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آمنہ مفتی کے ساتھ انہوں نے ہماری ملاقات کرائی ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اسی نوٹ پہ مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.